السلام علیکم۔ امید واسق ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ غزلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سے پہلے ہم غزلیں پڑھ رہے تھے ناصر کاظمی کی، اس سے پہلے ہم نے علامہ اقبال کی غزلوں کی تشریح کی۔ اگلی غزل جو ہماری ہے وہ ہے فراق غورکھ پوری کی۔ ان کی ہم غزل کی تشریح کرتے ہیں کہ اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی، علائق سے ہوں بے غاناؤ لیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی، اور حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی، اور یہ دنیا کوئی پلٹا لینے والی ہے اب شاید، یہ دنیا کوئی پلٹا یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکوں کے سر میں یہ شعریت کی کب تھی، اور میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی، اور فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی، اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ بے دلی کہتے ہیں بے حسی کو، افسردگی کو، اور اشفتہ حالی کہتے ہیں پریشانی کو۔ فراق گورکھ پیری کہتے ہیں کہ یارو کب اداسی بے دلی اشفتہ حالی میں کمی تھی، اور ہماری زندگی بھی ہماری کب تھی۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے حوالے سے انسانی زندگی کی بے بسیوں اور مجبوریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ در حقیقت یہ شعر صوفیہ کے نظریہ جبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس نظریہ کے قائل حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض اور اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ اپنی تقدیر اور حالات کے بدلنے کی استطاعت اور استعداد نہیں رکھتا۔ شاعر نے شعر میں کہا کہ ہماری زندگی اداسی، بددلی اور دیوانگی سے بڑی ہے، اور اس میں کوئی خوشی اور خوشحالی نہیں ہے۔ فراق نے اس شعر میں غزل کا روایتی مضمون باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے یارو، عشق کے راستے پر چل کر پریشانیوں اور اداسیوں کے سوا کچھ نہیں ملا، نہ وصال یار ہوا، نہ دوست احباب اپنے رہے، الٹا عشق سے زمانے بھر میں رسوا ہوئے، ہم نے زندگی کو بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نے چاہا بھی تو حالات نہ سدھرے، اور نہ ہی فتح و کامرانی کی کوئی خواہش پوری ہوئی، اور ہم یوں ہی حادثات کے طوفانوں کے تھپڑ کھاتے رہے۔ میر درد نے کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، اور ساغر صدیقی نے زندگی کو کچھ یوں لکھا تھا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، اور کہتے ہیں کہ تھا عالم جبر کیا بتاویں، کس طور سے زیست کر گئے ہم، اور شکیل بادیونی کہتے ہیں کہ اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے، اور منیر نیازی کا بہت اچھا شعر جو اس وقت مجھے یاد آیا کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ فراق گورکھ پوری کی غزل کا پہلا شعر جس کی ہم تشریح کر رہے تھے، دوسرا شعر دیکھیے کہ علائق سے ہوں بے غانہ لیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ علائق کہتے ہیں تعلقات کو، اور بیگانہ غیر اجنبی، دل غمگین کہتے ہیں دکھی دل، پریشان دل، کہتے ہیں کہ اے دل غمگین، میں تو علائق سے بیگانہ ہوں، تعلقات سے بیگانہ ہوں، اجنبی ہوں، لیکن تجھے یاد تو ہوگا کہ ہماری کسی سے دوستی کب تھی۔
اس شعر میں شاعر نے اہل دنیا کے سلوک ناروا کی شکایت کی ہے۔ واشگاف الفاظ میں کہا کہ اب خلوص و محبت نام کی کوئی شے باقی نہیں ہے، الٹا لوگ اہل محبت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی محبت کی رمق نظر بھی آئے تو وہاں بھی منافقت شامل حال ہوتی ہے، صرف نام کی دوستی رہ گئی ہے۔ فراز احمد نے بڑا اچھا شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کبھی میں نے بھی دوستی کی تھی، مگر میرے محبوب نے میرے ساتھ ہمیشہ بے وفائی اور کجرائی کی۔ اس کی مسلسل وعدہ شکنی اور ٹال مٹول نے مجھے ہمیشہ شرف دیدار اور وصال سے محروم رکھا۔ خطیر شفائی کہتے ہیں کہ احباب کو دے رہا ہوں دھوکا، احباب کو دے رہا ہوں دھوکا، چہرے پہ خوشی سجا رہا ہوں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اب کسی کو دوست بنانے سے کتراتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ اس راہ پر میں نے بے شمار دکھ اٹھائے ہیں، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں پھر ذلت اٹھاؤں۔ اور ناصر کاظمی کا بڑا اچھا شعر ہے، کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ فراق گورکھپوری کی غزل کی تشریح ہم کر رہے ہیں، دوسرے شعر کی ہم نے تشریح پڑھی۔ تیسرا شعر دیکھیے کہ حیات چند روزہ بھی حیات جاویداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ حیات چند روزہ کہتے ہیں چند دنوں کی زندگی کو، اور عارضی زندگی کو۔ جاویداں کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی۔ متاع عارضی، عارضی دولت، عارضی چیز۔ کہتے ہیں کہ ہماری چند روزہ حیات بھی حیات جاویداں بن گئی، کیونکہ جو زندگی خدمت خلق میں گزرے وہ عارضی نہیں ہوتی۔ شاعر نے اس شعر میں خدمت خلق کی افادیت کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ اگرچہ انسان دنیا میں چند روزہ یعنی مختصر اور عارضی زندگی لے کر آتا ہے، لیکن اگر وہ اسے خدمت خلق کے کاموں میں صرف کر دے تو وہ نہ مختصر رہتی ہے اور نہ ہی عارضی ثابت ہوتی ہے، وہ عزت و شہرت کی حامل ایک مستقل زندگی کا روپ دھار لیتی ہے۔ گویا سماجی کارکن سدا زندہ و پائندہ اور اس کا عمل ترخشندہ رہتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنے لیے جینا تو مجبوری ہے، لیکن اگر کوئی دوسروں کے لیے زندہ رہے تو کمال ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور حالی نے بڑا اچھا انداز اپنایا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور کسی شاعر نے کیا سچ کہا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے اس جہاں میں بھی شہرت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی سرفراز ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی دوسروں کے کام آنا ہے، جو دلی سکون کا باعث بھی ہے۔ بقول حالی نے کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم پڑھ رہے تھے فراق گورکھپوری کی غزل کا تیسرا شعر جس کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ چوتھا شعر دیکھیے گا، جو کام آئی جہاں کہ وہ یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی۔ شوریدگی کے معنی ہوتے ہیں دیوانگی۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا شاید اب پلٹا لینے والی ہے کیونکہ حیات بے سکون میں ایسی دیوانگی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی رونما ہونے لگی ہے، اور یہ اضطراب ان کی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات کسی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ جو تبدیلی اور دیوانگی نظر آ رہی ہے، یہ اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ حالات کا رخ پلٹا کھانے والا ہے۔ لوگوں کی بے سکون زندگی میں بہتری کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے۔ ان آثار کو دیکھ کر شاعر اپنی بصیرت سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ جلد کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردوں کہ جلد ہم کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے،
شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں جو آہستہ آہستہ تبدیلی رونما ہو رہی تھی وہ دھیرے دھیرے دیوانگی کی شکل اختیار کر گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اور فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، کرتے بھی چلو کٹتے بھی چلو بھرتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے ہی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ تو اصل میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ظلم کی انتہا موت ہے اور ظالم ضرور کیفر کردار تک پہنچتا ہے، جیسا کہ متعدد ممالک اور خود ہمارے ملک کے ظالم حکمرانوں کی مثال اور ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیسے کیسے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ حیدر علی آتش نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ہم غزل پڑھ رہے ہیں فراق گورکھپوری کی، جس کے چوتھے شعر کی ہم نے تشریح کی تھی۔ پانچواں شعر دیکھیے گا کہ میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ دنیائے غم کہتے ہیں غم کی دنیا، ظلمت کدا پریشانی اور دکھوں کا گھر، اندھیروں کا گھر جہاں ظلم رہتے ہوں، یعنی ظلم کا گھر۔ تو کہتے ہیں کہ اے دنیا غم میرے نغموں نے تجھے چمکا دیا ہے، ورنہ تیرے ظلمت کدے میں کب زندگی کی روشنی تھی۔ شاعر نے شعر میں شاعرانہ تعلی سے کام لیتے ہوئے اپنے انداز سخن کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اے غم کی دنیا، تیرے گھر میں اندھیرا تھا، میں نے اسے اپنے نغمات امید و یقین سے روشنی کی جو شعائیں ہیں وہ بھر دی اس میں، گویا میری وجہ سے زندگی کا غم امید کی خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ اور ادھر شاعر حضرات بھی ساری زندگی نہیں ابتلاؤں کا رونا روتے رہتے ہیں اور خود انسان کو انتہائی دکھی اور بے بس چاہتے ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا کہ بے تابیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، بے تابیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ شہنشاہ سخی شہنشاہ سخن میر تقی میر نے غموں کے اظہار کی انتہا کر دی جب کہہ دیا کہ اگر میر یوں ہی تو روتا رہے گا، اگر میر یوں ہی تو روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ حالانکہ شاعر کا یہ منصب نہیں کہ کیونکہ اسے تو اللہ نے زبان اور کلام کی نعمت خاص فلاح انسان اور اصلاح احوال کے لیے دی ہے۔ خود رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ حقیقت پسند قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قومیں شعراء کی دستگیری سے پیدا ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہتھے چڑھ کر مر جایا کرتی ہیں، بلکہ ان کا کلام بلاغت نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مزرعِ زندگی ہری۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ گونج اٹھے گلشن ہستی تیرے نغموں سے فراغ، وہ غزل شعر جسے سب کہیں ساز حیات۔ فراق گورکھپوری کا ایک اور بڑا اچھا شعر کہ غم بھی ہے فرد زندگی لیکن زندگی اشک اور آہ نہیں۔ اور ایک اور فیض احمد فیض کا بڑا اچھا شعر ہے کہ جو ہم پہ گزری سگوری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ بے شک درد مند شاعر کے آنسو اس کی قوم کی عاقبت سنوارنے کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کی غزل کا آخری شعر جسے مطلبی کہا جاتا ہے، فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی۔ کہ اتفاقات زمانہ کہتے ہیں زمانے کے حادثات،
کہتے کہ اے فراق اب اتفاقات زمانہ کو کیا کہیے، کب کسی کو محبت کرنے والوں سے دشمنی ہوتی۔ فراق نے اس شعر میں بے وفا دنیا کے مکر و فریب اور اس کی چالوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بتایا کہ زمانہ ایسے بدلا ہے کہ لوگ اہل محبت کے بھی دشمن ہو گئے ہیں۔ کبھی وقت تھا کہ دنیا میں محبت اور خدمت کرنے والے وفادار اور محنت شار لوگوں اور غم گسار سماجی کارکنوں کی بڑی توقیر تھی۔ لوگ ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں محافل میں بلاتے اور ان سے اپنی تقریبات کو جاندار بناتے تھے، مگر اب یہ عالم کے انہیں ننگے محفل جانتے اور محافل سے دور رکھتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا۔ اور حبیب جالب نے کہا تھا کہ شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں، زندگی ڈھل گئی مشینوں میں۔ ہم پڑھ رہے تھے فراق گورکھپوری کی غزل، جس کی اشعار کی تشریح ہم نے کی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔